في النار. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا. رواہ احمد. تمام تعریفیں ہر قسم کی عزت و جلال اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سزاور ہیں، جس نے ہم کو اس ماہ مبارک جیسی ایک عظیم نعمت عطا کی اور اس کے فضل و کرم سے کیا ہی بہترین انداز میں 19 روزے ختم ہو چکے ہیں، 20واں روزہ الحمدللہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو امام الانبیاء محبوب الکبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ لوگوں کے آگے آج کا بھی خطبہ دینے کی اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ تقریباً اپنے بھائیوں میں 1 مہینہ یا 1.5 ماہ سے کچھ دینی آرزو و تمنائیں شروع ہو چکے ہیں. ایک سوال پیدا ہو چکا ہے. وہ سوال ہوتے ہوتے ماہ رمضان میں اور مضبوط ہوتا گیا. آج 20واں روزہ ہونے کی وجہ سے وہ سوال اپنے بھائیوں میں اور مضبوط ہو گیا ہے. اس سوال کی صفائی پیش کرنے کے لیے الحمدللہ میرے پاس تو موضوع تیار ہے، مگر پھر بھی میں نے چاہا کہ ہمارے فضیلت الشیخ شوکت فیضی صاحب اس مسجد کے امام صاحب سے بھی گزارش کیا اس سوال کا جواب پیش کر دیں گے بول کر. انہوں نے گزارش کی کہ آپ خود پیش کیجئے، آپ ہی اور کھلے انداز میں پیش کر سکتے ہیں. آج نماز فجر کے بعد بات چیت ہوئی تھی تو اس سوال کی صفائی کرنا لازم اور ضروری ہے ہمارے اوپر. تو اس سوال کی صفائی آپ لوگوں کے آگے پیش کرنے سے پہلے میں نے کچھ آیتیں، کچھ احادیث آپ کے آگے پیش کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں تاکہ بات کھلے انداز میں سمجھ میں آ جائے. میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد آیت نمبر 33 یعنی 33 پیش کر چکا ہوں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی بہترین انداز میں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، ایمان کی تمام شرائط پر، تمام باتوں پر یقین اور ایمان رکھنے والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، غارت نہ کرو. یعنی اطاعت کی مخالفت کرتے ہوئے، حدیث اور قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، برباد نہ کرو.
کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے آگے سورہ حشر کی آیت تلاوت کر چکا ہوں، جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہی بہترین انداز میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے وہ لوگوں، رسول تم کو جو چیز دے دے اس کو لے لیا کرو، جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرما دیا کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اطاعت سے مخالفت کر کے، حدیث اور قرآن کی مخالفت کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ پھر سورہ حشر کی آیت میں کہہ دیا، غالباً آیت نمبر 7 ہے، اس میں کہہ دیا رسول تم کو جو چیز دے اس کو لے لیا کرو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجدار مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عبداللہ بن رواحہ، کل صبح میں نماز فجر ادا کرتے ہی فوراً اس لشکر کو لے کر میدان جہاد میں پہنچ جایا کرو۔ اے عبداللہ بن رواحہ، اس لشکر کو لے کر میدان جہاد میں پہنچ جانا، کل صبح بعد نماز فجر فوراً نکل جانا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا، آج جمعہ کا دن ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد النبوی میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، میری سواری تیز چلنے والی ہے، نوجوان ہے، الحمدللہ، میں لشکر کو صبح روانہ کر کے وہ لشکر میدان جہاد کے لیے سفر کر رہی ہوگی۔ جب وہ لشکر سفر کرتی رہے گی، میں مدینہ منورہ میں مسجد النبوی میں اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجدار مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار کا جمعہ کا خطبہ سماعت فرما لوں۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کا ثواب بھی مل جائے، مسجد النبوی میں جمعہ ادا کرنے کا ثواب بھی مجھے بڑھ چڑھ کر مل جائے، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے میں جمعہ سن لوں، اور مجھے مکمل امید ہے کہ وہ لوگ میدان جہاد میں پہنچنے سے پہلے میں ان لوگوں میں جا ملوں گا ضرور۔ یہ سوچ کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی میں جمعہ سننے کے لیے رک گئے، اور جمعہ سماعت فرما رہے تھے۔ جمعہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نظر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، سوال کرنے لگے، اے عبداللہ بن رواحہ، میں تجھ کو کیا حکم دیا، تو نے کیا کیا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری کوئی دنیاوی امید، دنیاوی ضرورت نہیں تھی، یا میرے بیوی بچوں کی کچھ ضرورت نہیں تھی، میرے دل میں صرف یہی تمنا تھی، یہی آرزو تھی کہ میں نے آج جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ آپ کے زبان مبارک سے سماعت فرما لوں، سن لوں۔ آپ سماعت فرما رہے ہو، جمعہ کا خطبہ میں سن لوں، اور اس اجر سے بھی میں مالا مال ہو جاؤں، مسجد النبوی میں جمعہ کا خطبہ پڑھنے کے اجر سے بھی مالا مال ہو جاؤں، اور میری سواری بہت تندرست ہے اور طاقتور ہے، مجھے پوری امید ہے وہ لوگ میدان جہاد میں پہنچنے سے پہلے ہی پھر اس لشکر میں جا ملوں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو،
غور کیجئے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں آپ لوگوں کے آگے بات رکھا ہوں کہ ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. الحمدللہ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر، ان کی نیک تمناؤں پر، ان کی نیک آرزو پر اللہ اکبر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اے عبداللہ بن رواحہ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے ساری دنیا کی دولت عطا کر دے، ساری دنیا میں سونے کے پہاڑ تجھے عطا کر دے، یعنی ساری دنیا کے سونے کے پہاڑ عطا کر دے، چاندی کے پہاڑ عطا کر دے، ساری دنیا کی دولت تجھے عطا کر دے، اللہ اکبر، اے عبداللہ بن رواحہ ساری کی ساری دولت تو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دے، مگر تو ان لوگوں کے ہنچ نہیں سکتا صبح میری بات کی اطاعت کرتے ہوئے میدان جہاد کے لیے نکل پڑے. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، قیامت کے صبح تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے. ان کی کوئی آرزو نہیں تھی بیوی بچوں سے مل جاؤں، بیوی بچوں کے آگے چند گھنٹے رہ جاؤں کیونکہ میں جہاد میں جا رہا ہوں، شہید ہو جاؤں گا یا تندرستی سے واپس آؤں گا، چند گھنٹے بیوی بچے مجھے دیکھ لیتے، میں بھی بیوی بچوں کو دیکھ لوں گا. رب کعبہ کی قسم ایسی آرزو، ایسی تمنا، ایسی خواہش نہیں تھی. ان کی خواہش یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن لوں اور مسجد النبوی کا اجر، جمعہ ادا کرنے کا اجر حاصل کر لوں، اور وہ لوگ میدان جہاد میں پہنچنے کے بعد نہیں، میدان جہاد میں وہ لشکر پہنچنے سے پہلے ہی میں ان سے ملوں گا ضرور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ساری دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دے، ساری دنیا کی دولت، اور ساری دولت اللہ کے راہ میں تو صدقہ کر دے، خیرات کر دے، مگر ان کے درجے کو تو پہنچ نہیں سکتا جو صبح صبح میری بات کی اطاعت کرتے ہوئے نکل چکے ہیں. یہ ہے میرے محترم دوستو اطاعت. اللہ اکبر. میں اور کیا پیش کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے آگے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مشکات اور حاکم کی حدیث ہے، مشکات شریف اور حاکم ہے، جس کا حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میں تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، میں تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. جیسا کہ ٹرین چلنے کے لیے دو پٹری کی کمپلسری ضرورت ہے، ٹرین چلنے کے لیے دو پٹریوں کی ضرورت ہے. اگر ایک پٹری میں ذرا بھی فرق آ جائے تو ٹرین کا حادثہ ہو جائے گا. ہم کئی حادثے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح میرے اور آپ کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، اماں عائشہ کے شوہر، مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار نے فرمایا، اے وہ لوگوں میں تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایک میری سنت ہے اور دوسری کلام پاک ہے. الحمدللہ کلام پاک اور میری سنت دے کر جا رہا ہوں. جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ تم پکڑے رہو گے تو اس وقت تک تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. میرے محترم دوستو، اسی طرح سے یہ تو باقاعدہ اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے لیے نکلو بولے، وہ ایک عبادت ہے، وہ فرمان ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث سن لیجئے آپ لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عبادات ہی نہیں، حکم ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جو معاملات میں تھی اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبرتناک واقعہ
لوگ سفر کر رہے تھے، جن لوگوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سفر کرتے کرتے اچانک ایک مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے راستے سے آنے لگے، سارے لوگوں کو چھوڑ کر، سارے لوگوں میں سے ہٹ کر دوسرے راستے سے گزرنے لگے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے عبداللہ بن عمر، یہ راستہ سو بہترین ہے، اسی بہترین راستے سے تو ہم گزر رہے ہو، تم تو الگ سے اچانک دوسرے راستے سے کیوں آ رہے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آ کر اس راستے سے گزر کر آگے بڑھ گئے، اسی لیے میں نے اس راستے سے گزر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خیر میرے محترم دوستو، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، وقت بالکل قریب ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، تو میں ایک سوال لوگوں میں ہلچل کر رہا ہے تقریباً 1.5 ماہ سے میرے آگے، تو میری نظر میں تو وہ یہ ہے کہ تاخیراتوں میں تخاریر کے تعلق سے یہ سوال ہے۔ اب تک تو آپ لوگ سن لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح فرض ہے۔ وہ دروازہ کھولو بھائی، کھولو، وہ بھی دو بھی کھولو، آنے والے کو آنے دو اندر۔ خیر میرے محترم دوستو، آپ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے کلام پاک میں ایک مقام پر یوں فرما دیا، نبی اپنے دل سے ایک بات بھی نہیں کہتا، جو ہمارا حکم ہے وہی آتی ہے، وہی کہتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ قرآن کی بات ہے، وہ اللہ کی بات ہے، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے جو کہلواتا ہے وہی کہتے ہیں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تاخیراتوں کے تخاریر کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ پہلے میں سفر کر رہا تھا، اچانک مجھے ایک فون آیا، اچانک مجھے اسی مسجد کے ایک دولت مند مصلی کی طرف سے فون آیا، کہنے لگے کہ صاحب میں فلاں بات کر رہا ہوں، رمضان الحمدللہ قریب ہے، 2 رمضان لاک ڈاؤن میں گزر گئے ہیں، 2 رمضان لاک ڈاؤن میں گزر گئے ہیں، اب ہم الحمدللہ مسجد توحید کی تاخیراتیں بہترین انداز میں منائیں گے، بڑے بڑے علماء کرام کو بک کریں گے، اچھے اچھے تقاریر کرائیں گے۔ اس طریقے سے فون کیے تھے تو میں ان کو سمجھا دیا، پھر اسی طریقے سے دن بدن سوالات بڑھتے گئے۔ کل میں رات میں اعلان کیا تو آج کی عشاء کی نماز 10 بجے ہے بول کر پھر فوراً سوال پیدا ہوا کہ کون آ رہے ہیں تقاریر کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ تو ہونا چاہیے ایک مومن کے دل میں، جب علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو ایسے آرزو تمنائیں ہونا چاہیے، مگر اس کی صفائی میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ آس پاس کے بڑے بڑے مساجد میں تقاریر ہو رہے ہیں، اس لیے سوال پیدا ہونا لازم ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھاتے ہیں جس کے اندر نبیوں کا لفظ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سن کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، پھر چند دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر سوال کرتے ہیں کہ اے حذیفہ، جو دعا یاد کرنے کے لیے میں تجھ کو کہا وہ دعا سنا دینا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے تھے جس کے اندر نبیوں کا کے جگہ رسول کا لگا کر انہوں نے سیکھ لیا، کیونکہ رسول کا ان کو افضل نظر آیا، نبی سے رسول افضل ہے، چلو میں اس طریقے سے اس دعا کو یاد کر لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی سے باغ باغ ہو جائیں گے یہ دعا سن کر۔ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے وہ اس دعا کو، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ دعا سکھاتے سکھاتے نبی کے مقام پر رسول پڑھ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، غصے میں آ گئے، کہا کہ اے حذیفہ میں تجھ کو کیا سکھایا ہوں، آخر کار تو کیا پڑھ رہا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اللہ کے رسول, نبی کے مقام پر رسول لگانا مجھے افضل نظر آیا, آپ ضرور خوش ہوں گے بول کر سمجھا میں, اس لیے میں یہ یاد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دین اسلام میں ایک پل بھر کی چیز بھی, ایک حرف بھی نہ بڑھا سکتا ہے کوئی, نہ گھٹا سکتا ہے. تو میرے محترم دوستو, اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کے آگے بات پیش کر رہا ہوں. احادیث میں بات آ رہی ہے تاخراتوں کے تعلق سے. الحمدللہ قرآن کی تلاوت کا حوالہ آ رہا ہے, نمازوں کا حوالہ آ رہا ہے, دعاؤں کا حوالہ آ رہا ہے, اور سنن ابو داؤد, ترمذی شریف, ابن ماجہ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں, اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر پالوں, لیلۃ القدر اگر میں پالوں تو میں کیا عمل کروں؟ لیلۃ القدر کے دن تاخراتوں میں میرا عمل کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کثرت سے پڑھا کرو. یہ ہے میرے محترم دوست, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کثرت سے پڑھا کر. میرے محترم دوستو, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی عمل بھی ہو تو قیامت کے صبح تک آنے والوں کے لیے اسی پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. خاموشی عمل یعنی نماز پڑھ رہے تھے, کلام پاک کی تلاوت تھی, اور دعائیں کر رہے تھے, توبہ استغفار کر رہے تھے. یہاں پر فرمان بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, خاموشی عمل بھی ہے اور فرمان بھی ہے. سوال پر جواب دے رہے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھا کرو. تو میرے محترم دوستو, جب ہم تقاریر کریں گے, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہے یہ عمل, وہ عمل جتنا اچھا بھی کیوں نہ ہو, جتنا اس کے اندر فائدہ بھی نظر آ جائے. آپ لوگ ابھی عبداللہ بن رواحہ کا واقعہ سن لیے ہیں, جس کے اندر انہوں اچھی نیت ہی کیے ہیں, نیک نیت ہی کیے ہیں, جمعہ کا خطبہ سن کر پھر اس لشکر میں ملنے کا ارادہ کیے ہیں, ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا؟ ساری دنیا کی دولت اگر اللہ تعالیٰ تجھے دے دے, ساری دولت اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دے, تو ان کے درجوں کو تو پہنچ نہیں سکتا جو صبح صبح میری بات کی اطاعت کرتے ہوئے نکل گئے ہیں میدان جہاد کے لیے. اللہ اکبر. تو میرے محترم دوستو, آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اصحاب کرام کا عمل اور تابعین کا عمل اور تبا تابعین کا عمل ہمارے آگے الحمدللہ روشن کی طرح ہونے کے باوجود ہم تقاریر کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے کروا سکتے ہیں, کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری رات کوئی شخص اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اگر مسجد میں بیٹھ کر یا مکان میں بیٹھ کر اگر پڑھ لے, کیا اس کو لیلۃ القدر کا ثواب نہیں ملے گا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام پاک کی تلاوت ہی کوئی کرتے رہ جائے لیلۃ القدر کا اجر نہیں ملے گا؟ کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ استغفار کرتے رہے, رات ساری دعائیں کرتے رہے, کیا اس کو لیلۃ القدر کا اجر نہیں ملے گا؟ کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتے رہے, نہیں ملے گا؟ نہیں. الحمدللہ مکمل امید رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ان اعمال کے لیے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں. کیا کوئی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تقاریر سنتے سنتے ہم لیلۃ القدر کا اجر حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام سنائے جیسا ہم کو یہاں پر حوالہ نہیں ہے. پھر یہ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں, شک اور شبہ والا کام اسلام میں منع ہے. گمان کا, کامیاب ہوتے کی نہیں ہوتے کی, چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو, نقصان ہوتا کی فائدہ ہوتا کی, کامیاب ہوتے کی نہیں ہوتے کی. جب ہم تقاریر سننے لگ جائیں گے, تقاریر کرنے لگ جائیں گے, تو یہاں پر برابر کم از کم شک تو پیدا ہو رہا ہے کہ یہ عمل تو اللہ کے رسول اور اصحاب کرام سے ہٹ کر ہے. تو میرے محترم دوستو, ہم طبیعت ایسی بنانی چاہیے کہ رات بھر ہم ضرور جاگیں گے, مگر اللہ کے رسول اصحاب کرام جو اعمال کیے کرتے تھے وہ اعمال ضرور کریں گے,
تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر اجر سے ہمیں اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا. 1000 مہینوں سے بہتر یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینوں کا اجر میرے محترم دوستو. اکثر امت 60 سے 70 سال کے درمیان انتقال ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. الحمدللہ جب ہم سنت کے مطابق یہ راتوں کی تلاش کریں گے تو الحمدللہ کئی راتیں ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں. میرے محترم دوستو ایک بات بتا کر میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. کتنے سینکڑوں کے لوگوں کو گزشتہ رمضان آخری رمضان ہو گیا. کتنے سینکڑوں لوگوں کو اس کے پہلے والا رمضان آخری رمضان تھا ان کے زندگی کا. کتنے سینکڑوں کے لوگوں کو اس کے پہلے والا رمضان آخری رمضان تھا ان کے زندگی کا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اور 1 سال اور 10 سال اور 50 سال زندہ رہوں گا؟ اگر کوئی کہہ دیا تو عقل مند نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کس کی زندگی میں کل فل اسٹاپ رکھ چکا ہے اللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا رمضان یہ آخری ہو. اسی رمضان میں ہم سنت کے تحت عبادات کرتے کرتے انشاءاللہ ضرور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر ہم حاصل کریں گے ضرور انشاءاللہ. اسی تحت اس مسجد میں 5 تاخراتیں بھی کسی قسم کی تقریر نہیں ہوگی. آپ لوگ بلا جھجک آ کر عبادات کر سکتے ہیں، اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. الحمدللہ اب تک 2 بھائی اعتکاف بیٹھنے کا وعدہ کر چکے ہیں، بیٹھ رہے ہیں وہ، اور 2-4 بھائی کے لیے موقع ہے، بیٹھ سکتے ہیں. الحمدللہ اعتکاف بھی معمولی عمل نہیں ہے. الحمدللہ تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے بات رکھنے کے لیے یہاں پر وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. دین اسلام پر جس طریقے سے عمل کرنے کا حق ہے ہو بہو اسی طرح عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات کو قبول فرمائے. ہم میں سے جو بھائی انتقال کر گئے ہیں، جو مائیں انتقال کر گئے ہیں، جو بہنیں انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. ہندوستان کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. اس لیے خاص کر کے روزے کی حالت میں روزہ افطار کرنے سے پہلے خاص کر کے ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے اور مدارس کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.